قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نہ غوث پاک، بلاؤ نہ غوث پاک۔ بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ بغداد میں منائیے بڑی 11ویں شریف الواحد ٹور اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ گزشتہ 11 سالوں سے مسلسل الواحد ٹور اینڈ ٹریولز حج، عمرہ، زیارت اور دیگر خدمات انجام دیتے ہوئے سب سے بھروسہ مند نام بن گیا ہے۔ الواحد ٹور اینڈ ٹریول کو کرناٹکا بزنس ایوارڈ 2024 حاصل ہوا ہے۔ عمرہ ٹور آپریٹر فرام رائچور، الواحد ٹورز اینڈ ٹریولز۔ اب الواحد ٹور اینڈ ٹریول لایا ہے مختلف عمرہ پیکیج اور زیارت بغداد کے پیکیج۔ آپ بغداد شریف کی زیارت کر سکتے ہیں۔ دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ الواحد ٹور اینڈ ٹریولز، فرسٹ فلور، روبرو جامعہ مسجد، جیل روڈ، اندرون، قلعہ رائچور۔ فون نمبر 8867732524 یا پھر 8197702524۔ ناظرین، ناظرین ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ رائچور شہر کے LBS نگر میں واقع پودگل روڈ ودیا نگر کالونی میں کریم بیگ کے مکان پر جلسہ یاد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ جلسہ کل یعنی جمعے کے روز بعد نماز عشاء منعقد کیا گیا تھا۔ بعد نماز مغرب حلقہ ذکر و فاتحہ دعوت طعام رہا اور بعد نماز عشاء بارش کی وجہ سے خانقاہ شہمیریہ LBS نگر میں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جلسے کی سرپرستی مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی متولی و سجانشین بارگاہ حضرت قطب رائچور نے فرمائی، جبکہ جلسے کی صدارت مفتی سید شاہ چندہ حسینی المعروف با زبیر پاشا صاحب کامل نظامیہ برادر سجانشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف نے انجام دی۔ بطور مہمان خصوصی مولانا حافظ سید شاہ محمد خالد قادری شہمیری، صدر بزم شہمیریہ سید شاہ سمیر حسینی قادری بندانوازی، شاہ غوث محی الدین قادری چشتی جلالی خلیفہ گوگی شریف، حافظ سید شاہ محمد طاہر قادری شہمیری و حافظ و قاری سید مخدوم حسینی شہمیری نے جلسے کے آغاز میں قرأت کلام پاک کا شرف حاصل کیا اور نعت شریف پیش کرنے کی سعادت جنید پاشا نے حاصل کی۔ بطور مہمانان خصوصی سید شاہ صاحب جانی حسینی جاگیردار سدرام پور، ڈاکٹر شاہ محمد وحید قادری چشتی برکاتی، سید نصرت علی بھی موجود تھے۔ اس پروگرام میں کانگریس ضلع اقلیتی سیل کے چیئرمین وارڈ نمبر 15 کے رکن بلدیہ ڈاکٹر جے سمیر بھی بطور مہمان خصوصی مدعو تھے، لیکن ضروری مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ ان کے بجائے ان کے فرزند واجد صلاح نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ کریم بیگ نے تمام مہمان مشائخین اعظام کی شالپوشی و گلپوشی کی اور تمام کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں محبان اہل بیت کی کافی تعداد موجود رہی اور عوام الناس نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین کی بات میں ہمارا تمام پروردگار عالم کے رشتے کا برا کا فیضان پروردگار عالم شہید رشتے کا برا کے فرمان پر پروردگار عالم میں صفحہ شہادت کا ہم کو پروردگار عالم کو بر وقت نمازی بنائے۔ پروردگار عالم تمام اولیاء کرام کا فیضان ہم پر جاری فرما۔ حضرت خواجہ علی نواز، حضرت سیدنا اشرف رحمت عثمانی، حضرت خلفاء حضرت سید شاہ محمد حسینی، خطبہ رائچور حضرت سید شاہ مشعل حسینی اور سرزمین رائچور پر علم فرمانے والے تمام بزرگان کا کرم فیضان ہم پر جاری فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مشائخ اعظام کی عمروں میں پروردگار عالم تمام مریدین کو مریدین صالح بنا دے۔ پروردگار عالم کریم بیگ کی اس خدمت کو قبول فرما، اس پر تیرا فیضان جاری فرما، بزرگوں محترم اس کے گھر پر جاری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سرزمین قطب رائچور کی یہ سرزمین پر حضرت شمس عالم حسین کی محبتوں میں ڈوب کر حضرت زندہ حسین کا چراغ روشن کیا جا رہا ہے اور چراغ چشتیہ، فیضان چشتیہ، سلسلے چشتیہ جلالیہ یہاں پھیلتے پھولتے جا رہا ہے. یہ حضرت قطب رائچور کا فیضان ہے. حضرت قبلہ کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ اشرف رضا صاحب اللہ قدس سرہ العلی کی سرپرستی میں الحمدللہ انہی کے زیر سائے میں الحمدللہ یہاں سلسلے جلالیہ کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے. یہ ہماری کوششیں یا ہماری محنتیں کیا ہے؟ اصل حضرت شمس عالم حسینی کا فیضان ہے. قطب رائچور کی نگاہ کرم ہے، قطب رائچور کی فیضان ولایت ہے، قطب رائچور کی نگاہ کرم ہے کہ یہاں خدمت کرنے کا موقع صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ قطب رائچور کے سجادہ نشین صاحب، قطب رائچور کے سجادہ نشین و متولی صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ حضرت شمس عالم حسینی کی کرنوں کو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، بات طویل نہ ہو جائے، حضور سیدنا علی مقام سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، رفعتیں، برکتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تعریف والا ہو جاتا، کوئی اور تعریف کرے تو کوئی اور اس کی زیادہ تعریف ہو جاتی، لیکن جس کی تعریف خدا کرے تو اس سے تعریف اور کیا کہنے. جس کی تعریف اللہ کرے اور جس کی تعریف رسول اللہ کرے وہ کون ہستیاں ہیں؟ وہ حسنائن کریمین کی ہستیاں ہیں. تو قرآن نے بہت فرمایا قل لا تلقوا علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. اے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اہل بیت سے محبت کرو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو، میں اپنے رسالت کے بدلے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اصل میں اگر اس کی گہرائیوں میں جائے، اس کی حقائق میں جائے تو ہم حضرت چندہ حسینی کی محبت میں، حضرت شمس عالم حسینی کی محبت میں اور آگے بڑھتے جائیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کی محبت میں اور آگے بڑھتے جائیں ان کے دادا نسبتاً حضرت امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت میں اور آگے بڑھتے جائیں ان کے والد بزرگوار حضرت علی کی محبت ہے اور نبی کی محبتیں ہیں. یہ اصل ہم یہاں اپنے پیران انسان کے آبا و اجداد کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت حسنائن کریمین کون ہے؟ ہم جن بزرگوں کو چاہتے ہیں، جن اللہ والوں کو چاہتے ہیں، ان کے آبا و اجداد ہیں امام حسن اور امام حسین. اسی لیے کہا گیا کونین میں مشہور ہے کنبہ حسین کا، کونین میں مشہور ہے کنبہ حسین کا، بے مثل میں ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. آج ہم جس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، وہ ہستیاں حسنائن کریمین کی ہستیاں ہیں جو ماہ محرم الحرام کے متبرک کے مہینے میں ان ہستیوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یاد امام حسین یاد کیا جا رہا ہے. میں ایک بات دو بات اندر کے اپنی بات تکمیل کر دوں کہ آپ اپنے پردادا سردادا کو نہیں جانتے، بہت مشکل آپ دادا کو جانتے ہیں. پردادا سردادا کس قبرستان میں مدفن ہے، ان کا نام کیا ہے نہیں جانتے. لیکن قربان جائیے گا جب محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم سب کے دلوں میں یاد حسین تازی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے ہمارا کیوں امام حسین کی یاد تازی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ امام حسین ہیں جن کے طفیل میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو بچایا، اسلام کو بچایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شریعت مطہرہ کو بچایا. یہ امام حسین
यजीद तो चाहता था मनमानी यजीद चाहता था। यजीद ये चाहता था कि मनमानी चाहता था, वो जो चाहे जैसा चाहे करना चाहता था, शरीयत में तहरीफ करना चाहता था, शरीयत में तब्दीली करना चाहता था, मन पसंदी लाना चाहता था। लेकिन मौला सैयदना इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बता दिया, ऐ यजीद तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन शरीयत मुतहरा में मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरे होते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यजीद क्या चाहता था? यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करे, इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करे। लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मैं तेरे हाथ में हरगिज़ बैत नहीं कर सकता। जो शरीयत का मुगाइर हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला नहीं हो, मैं मेरी जान रहे या कुर्बान हो जाए, मैं हरगिज़ तेरे हाथ पर बैत नहीं कर सकता। क्योंकि इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन अली मुर्तज़ा का खून है। कौन है इमाम हुसैन? सैयदाए कायनात बीबी फातिमा ज़हरा का दूध पीने वाली ज़ात इमाम हुसैन थे। कौन है इमाम हुसैन? वो है इमाम हुसैन जिनके लिए रसूलुल्लाह ने अपने सजदे को तब्दील फरमाया। कौन है इमाम हुसैन? जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हम यहाँ जमा बैठे हुए हैं, हमारी निगाहों में, हमारी नजरों में अभी साहिब ने फरमाया कि जो जाहिर में दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा